اب ہوا کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، اس میں تقریباً 700 یا سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس حاضر ہو کے کہنے لگے، یا خلیفۃ الرسول اللہ، اس طرح سے اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو شدید اس بات کا خطرہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہ رہے گا، آپ مہربانی کیجئے اور قرآن مجید کو کتابی شکل میں لے کر آئیے اور اس کی ترتیب بنائیے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر دوں، عمر جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر دوں۔ حضرت عمر کہتے رہے اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلایا زید ابن ثابت کو جو کاتب وحی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا ابوبکر بھی ہیں عمر بھی ہیں، اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ زید عمر میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں اس کی کتابت کرو، اس کی ترتیب دو، تو میں ان کو کہتا رہا جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر دوں، یہ مجھے بار بار ایک ہی جملہ کہتے رہے کہ اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ اتنی دفعہ کہا، میں بھی کہتا رہا، یہ بھی کہتے رہے، مجھے شرح صدر ہو گیا، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں، تم اس کام کو کرو گے۔ کہتے ہیں میں نے بھی وہی کہا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے رہے اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ بہتر ہی بہتر ہے، اللہ کی قسم یہ بہتر ہی بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میرے دل کو بھی شرح صدر ہو گیا، اور پھر میں نے مان لیا کہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تاہم حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم اگر وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ ایک پہاڑ کو ہٹا کے کہیں لے جاؤ یا اس کو توڑ دو کچھ کر لو وہ آسان تھا، قرآن پاک کو مکمل امانت دیانتداری کے ساتھ جمع کرنا یہ مشکل اور بڑا کام میرے ذمہ لگا دیا۔ اب انہوں نے طریقہ کار کیا بنایا، ایک تو آسان طریقہ تو یہ تھا نا، وہ کہتے ہیں میں حافظ ہوں میں لکھ دیتا ہوں، میں لکھا پڑھا زندگی ہو گئی گزرتے ہوئے میں بھی لکھ دیتا ہوں، یا چند دو چار اور حفاظ کو جمع کر لیتے لکھ لیتے، ایسے ہی جناب چند دنوں میں کام ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے بڑا وقت لگایا، بڑا کام کیا۔ بہت آسان تھا ان کے لیے کہ وہ خود لکھتے یا چند لوگوں کو جمع کر کے لکھ لیتے، انہوں نے بڑی ترتیب کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جتنے ذرائع سے قرآن مجید جمع ہو سکتا تھا مواد، ان تمام کو اختیار کیا، اور جو حتمی صحیفہ جو انہوں نے تیار کیا تھا نا، اس میں آیت درج کرنے سے پہلے تحریری اور زبانی شہادتیں بھی لیں، اور تمام صحابہ کے بعد جو مواد تھا ان کو لیا اور ساتھ ساتھ جو نا اس کا کراس چیک کرتے رہے۔ سب سے پہلے تو یہ اعلان عام کیا گیا کہ جس کے بعد قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں لکھی ہوئی، چاہے وہ کاغذ پر ہیں، چاہے وہ چمڑے پر ہیں، چاہے لکڑی پر ہیں، پتھر کی سل پر ہیں، کہیں بھی کسی طریقے پر ہیں، سب لے آؤ۔ سب آ گئیں۔ اب جب بھی ان کے پاس کوئی آتا نا تو سب سے پہلے وہ 4 طریقوں سے اس کی چھان پھٹک کرتے۔ ایک طریقہ تو یہ اپنی یادداشت سے توثیق کرتے، ہاں بھئی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی چیک کرواتے، ایک لانے والا ایک پہلے چیک کر لیا، ایک ڈبل چیک یہاں پہ ہو گیا۔ تیسرا کیا کرتے، کوئی لکھی ہوئی آیت، لانے والے صحابی ہیں، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کرتے جب تک کہ 2 قابل اعتماد گواہ ایسے نہ مل جاتے جو کہتے ہاں کہ حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے ان کے کہنے سے لکھی گئی ہے۔ اتنی احتیاط۔ اس کے بعد کیا کرتے، ایک آیت کئی لوگ بھی لاتے تھے، بھئی کئی لوگوں نے لکھی ہوتی تھی نا، تو ان کا بھی آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے، چیک کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ آیت یہ صاحب لے کر آئے ہیں اور یہی وہ بھی لے کر آئے، تو ان میں کہیں فرق تو نہیں، کہ میرا حافظہ کیا کہتا ہے، عمر کا حافظہ کیا کہتا ہے، اور بھی حفاظ کیا کہتے ہیں، پھر جا کے اس کو پھر لکھا جاتا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض آیات ایسی تھیں کہ 4 لوگوں سے ملی، بعض 50 سے ملی، بعض 30 سے ملی، بعض 67 سے ملی، اس طرح سے رہا۔ ایک آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یہ جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی، یہ صرف ایک صحابی ہیں ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے علاوہ کسی سے نہیں ملی۔ یاد ان کو خود بھی تھی، حضرت عمر کو بھی یاد تھی، سینکڑوں صحابہ کرام کو یاد تھی، لیکن ان کی ترتیب اور تحقیق کے مطابق ان کی شرائط سے گزر کر ایک ہی یہ پہنچی، یعنی اس حد تک تفصیلات موجود ہیں
کہ کتنی محنت سے یہ کام صحابہ کرام نے کتنی ذمہ داری سے کیا، تاہم انہوں نے ایک پورے کا پورا قرآن جو ہے ترتیب سے بنا دیا اور اتنی زبردست احتیاط کر لی، لیکن اس میں قرآن میں جو انہوں نے ترتیب دیا اور ہمارے والے قرآن میں پھر بھی کچھ فرق ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ اس کو کہتے تھے ماں۔ اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اس نسخے میں جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق آیات تو تھیں، صورتیں نہیں تھیں۔ ہر صورت کا ایک الگ صحیفہ، گویا 114 صورتیں ہو گئیں تو 114 صحائف ہو گئے، یہ والی ترتیب نہیں تھی۔ اس نسخے میں قرآن مجید کے 7 حروف یعنی 7 قرأت کی جو ہے رعایت موجود تھی۔ اس کے علاوہ کچھ آیات قرآنیہ منسوخ کر دی گئی تھیں، نکال دی گئی تھیں، پہلے نازل ہوئیں بعد میں حکم آیا اس کو نکال دیا جائے، تو وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ اور اس نسخے کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ تمام نسخہ امت کے سامنے جمع ہو جائے اور پھر آگے ضرورت پڑنے پر ادھر رجوع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تو آپ کے پاس رہے، آپ کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، اور حضرت حفصہ کی وفات کے بعد مروان بن حکم نے اسے اس خیال سے نظر آتش کر دیا، جلا دیا کہ اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے جو مصحف تھے وہ تیار ہو چکے تھے، جس پر امت جمع ہو چکی تھی، تو یہ خطرہ نہ کہیں پیدا ہو جائے بعد میں جا کے کہ جی یہ قرآن تو فلاں کا ہے، یہ قرآن فلاں کا ہے، تو اس کو احتیاطاً جب وہ مزید ریفائن ہو گیا تو اس سلسلے کو ختم کر دیا اور جلا ہی دیا۔